سارے بھائی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، ایک تو آج خاص دن ہے اور اس دن کے حوالے سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہمارا جو پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں جب بھی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا شخص ہمارے معاشرے میں سے کوئی ایسا ہم لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے اسپیشلی یہاں پہ کہ آپ ان کی مدد کریں، تو خدا را ان پہ دھیان ضرور دیا کریں، کیونکہ وہ ہر روز یہ بات ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ نیکی خود ہمارے پاس چل کے آتی ہے۔ سارم بھائی کی بڑی محبت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی فیملی لے کر کے آتے ہیں یہاں پہ جس کا ہم مسئلہ حل کر سکے، تو اور ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، آپ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ سارم بھائی آج جو کیس آ رہا ہے، آج بھی وہی سر فائنینشیل ایشوز، گھر میں پریشانیاں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نا مسلسل میں دیکھ رہا ہوں جو سوچ ہے نا وہ بھیک کی طرف بڑھ رہی ہے ہماری، کہ بھیک دے دو بھیک دے دو۔ کل کتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، اور میں تو اس کو خیر ثانیہ بس بول گیا، میں تو ثانیہ بھی نہیں کہتا، حادثہ بھی نہیں کہتا، اس لیے حادثہ اور ثانیہ ایک بار ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ قیامت صغریٰ تھی، کل یہ قیامت بالکل، ہاں وہ تو ہماری 9 خواتین یا 12 11 لوگوں جس میں بچے، 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے احسن بھائی، سارے یہاں حاجی صاحب بننے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم تو ریپیٹ تو کریں گے، کیا جو مرے ہیں لوگ آٹے کی لائن میں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، آٹے ہی کی لائن نہیں تھی، جو بھگدڑ مچی ہے، پیسے دیتے ہوئے مچی ہے، اور کوئی پیسے نہیں تھے، یعنی پیسہ کیا بولے، ہزار روپے تھے اس انویلپ کے اندر۔ مسئلہ کیا ہے، یہاں سب حاجی صاحب بننے میں لگے ہوئے کہ میری فیکٹری کے باہر 500-700 لوگ کھڑے ہوئے ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ دنیا دیکھے، شور مچے۔ یہ اکثر رواج ہے، گھروں کے باہر بھی ہوتا ہے۔ بھائی اگر آپ فیکٹری چلا رہے ہیں، اللہ نے اتنی حیثیت دی آپ کو کہ آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، تو اپنے اسٹاف کی سیلری بڑھا دیں۔ یہ زکوٰۃ خیرات پہ لوگوں کو پالنے سے اچھا یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار میں اچھی زندگی دیں۔ ایک اور بات ساری میں نوٹ کرتی تھی، وہ لوگ جو بہت ذرا سا مذمت بھی کریں، لیکن میں دیکھے بہت سے لوگ سے مذمت سے ہی کام لیتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ آ کے ضرور تنقید کریں گے، اور اچھی بات ہے مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نہیں مگر دیکھیں انداز صحیح ہونا چاہیے نا۔ آپ نے کیا دیا، 11 جانیں لے لی آپ نے، پھر ہمیں یہ اور وہ جانے 1,000 روپے کے پیچھے چلی گئی۔ اچھا ایک نارمل سی 2-3 سال پہلے بھی یاد ہوگا، یہیں کھارا در کے پاس اس میں بھی کوئی اس سے شاید زیادہ لوگ گئے تھے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ اور سر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس رمضان میں۔ اچھا میں چاہوں گی سر یہ ہم سے آگے بات کریں گے۔ جی نہیں بالکل کریں، بالکل حق ہے آپ۔ میں اس کا دفاع نہیں کرتا، جو ہوا بہت غلط ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، الہی آمین۔ لیکن آپ کو نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے۔ آپ تو یہ جج نہیں کر سکتے نا کہ اس کی نیت لائن لگوا کر لوگوں کو دکھانا تھا۔ نمبر 1، نمبر 2 معذرت کے ساتھ جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ لیجئے گا اس کا ظہیر بھائی، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی اللہ مذہب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا چلیے میری بات ان کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں علامہ صاحب، ان کا مقصد یہ کہنے کا کہ جب یہ معلوم ہے کہ یہ شاید ہو جائے، یہ ہم اندازہ تو جب 500 لوگ بھی معلوم ہے نا۔ میں نے کل سوال کیا تھا کہ اصل اس کا مجد کون، انہوں نے کہا جی مافیا، تو وہ مافیا پچھلے سال بھی تھے، اس سال کہاں؟ لیکن دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ دیکھیں لاجسٹک کا پرابلم ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لائنیں لگوا اور یہ بات بھی ضرور دیکھی جائے کہ دیتے ہوئے عزت نفس مجروح نہ کی جائے۔ اچھا میں نہایت ہی، کیونکہ آج اس حوالے سے آگے بھی بات کریں گے، کیونکہ آج اتنی امپورٹنٹ دن ہے۔ جی بتا دوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اتنی زکوٰۃ رمضان میں پاکستان میں نہیں نکالی جاتی جتنی قربانی کی جاتی ہے بقرعید کے اندر۔ جی بالکل، دکھانا بھی ہوتا ہے نا ہمارا 50 لاکھ کا، یہ بات بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنا حکم، چلے ہم نہیں کہہ سکتے سارم بھائی، لگا کر کے فرض قربانی۔ یہ تو آپ وہی بات کریں کہ حج کو چھوڑ دو، غریبوں کو دے دو، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا، آپ نے کبھی ویلنٹائن پر کہا کہ پھولوں کے پیسے غریبوں کو دے دو؟ وہ کہتے ہیں سر، کہتے ہیں۔ میں نے تو کہا ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں یہی چاہیے۔ مجھے لگ رہا وقت بڑا کسی کے جذبوں کو جانچنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے، لیکن ایک ہوتا ہے اچھا عمل، ایک ہوتا ہے بہت اچھا عمل، ایک ہوتا ہے اچھا طریقہ، ایک ہوتا ہے بہت اچھا طریقہ۔ اسلام نے یہ کہا ہے، دیکھیں اب بہت سارے جس طرح بانٹنے والے نا سب کو نون ہے کہ یہ بانٹتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھکاری بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے مانگنے والے بھی جو نون ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس طرح قطار لگاتے ہیں، اس طرح ہجوم لگاتے ہیں، تو اس میں بہت سارے وہ لوگ چاہتے ہیں جو ہیبیچول ہوتے ہیں، جو مانگنے والے وہ چلے جاتے ہیں، جو مستحق پراپر ان کے بہت رہ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلام کا طریقہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دو کہ
کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. یہی وہ کہنا سب سے چاہتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے, اور میں سیکنڈ کرتا ہوں, علامہ صاحب کی بات بھی صحیح ہے, دونوں اپنے جذبے دونوں کے برابر ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ اس طرح لوگوں کو دیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے. ہو سکتا ہے وہ دینے والے, میں نہیں کہتا لازماً, ہو سکتا ہے ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں, ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں جو مستحق بھی ہے, اور ان کو بانٹتے ہیں جو آپ کی فیکٹری یا گھر پر آ کر قطاریں لگاتے ہیں, آپ کو سخی کہلانا پسند ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہونا ہی چاہیے آپ اپنے رشتہ داروں کو جا کر جھانکیں, ان کے پاس جائیں, جا کر ایک رشتہ دار سے پوچھیں فلاں رشتہ دار ابا کے زمانے کا اس کے زمانے کا کیسا ہے, اس کو جا کر دیں, پھر اپنے پڑوس میں جا کر دیکھیں, پھر اپنے محلے میں دیکھیں, محلے میں جا کے برابر والے محلے میں جائیں, اور اس کا دینے کا طریقہ آج تو دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے, آپ جائیں رائڈرز کو لیں, ان کے گھر پہ محلے پر جا کر بغیر بتائے کس کامیاب پاکستان کا کلوں نے بڑا اچھا پروگرام لانچ کیا. یہ سلسلہ گورنمنٹ سے شروع کیا جائے گا, گورنمنٹ کرے نا, نہیں پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا جمیل بھائی, کیونکہ نا دیکھیں آج کا دن اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے, جناب خدیجہ الکبریٰ کی سجائی کے حوالے سے بات کریں, ہم اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن بات ہے ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور ہم فرحانہ آپا تھے اور ایک بحث ایگزیکٹلی دوسری ڈگر پہ چل پڑی, یہ مولوی کریں گے. ہاں یہ دیکھیں نا کہ ان کا ذکر آیا, اور واقعی میں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے خود تکلیف یہ ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے اور قطع کلامی کرتے ہوئے بھی. جی آپا کنٹینیو کیجیے گا, جو آپ نے اسپیسیفکلی اتنی پیاری بات کی کہ جو خود خاتون جنت ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ, تو ان کی جنت تھی. جی بے شک, پہلے اپنے غلام آزاد کیے خوشی کے اندر شادی کے موقع پر, پرایوں کے پاس نہیں, کہ سب سے پہلے اپنے آزاد. جی جمیل بھائی, یہی جو جیسے اب بانٹنے کی بات آ رہی تو بی بی سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کسی نے نہیں بانٹا, تو کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم ان کو محسنہ کہتے ہیں, تو ہر بانٹنے والا محسن نہیں ہوتا, لیکن آپ محسنہ ہیں. اسلام اب کیا ہے, اگر ہم دیکھیں تو ان کے گھرانے کی طرف دیکھیں کہ آپ کے جو شوہر نامدار ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب ہیں, آپ کی بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, آپ کے نواسے جو ہیں وہ نوجوانوں کے سردار ہیں, آپ کے داماد جو ہیں وہ ولیوں کے سردار ہیں. گویا یہ پورا گھرانہ ہی جو ہے یہ اسلام ہے, یہ دین کا گھرانہ جو ہے, اس میں جو آپ نے ایک محسنہ کا کردار ادا کیا ہے, اور جس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ کس طرح سے ان سے انسپائریشن لے سکتی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس گھرانے کو اللہ رب العزت نے جو عطا کیا وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا. جو شجاعت ان کو ملی, جو فصاحت بلاغت ان کو عطا ہوئی, جو سخاوت ان کو عطا ہوئی, اور پھر جو قربانی صبر اثار کے جو جذبات جس طرح سے اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا عملی طور پر, نہ صرف یہ کہ جب بیٹی کی حیثیت سے تھیں تب بھی رفائی کام کرتی رہیں, اور پھر وہ انتہا کو پہنچ گئے جب وہ ایک ایسے شخص کی زوجہ محترمہ بن گئی جو سخاوت میں سب سے بڑھ کر تھے, جو اخلاق میں سب سے بڑھ کر تھے. تو یہ وہ ان کے کردار کے وہ خوبصورت پہلو ہیں جو انہوں نے. ایک چیز پہ روشنی ضرور ڈالیے گا کہ جب اب کہتے ہیں ایک ملکہ تھی, وہ ملکہ اور اتنی دولت ان کے پاس, لیکن جب شوہر اور ایسا شوہر جو رحمت للعالمین ہے ان کی جب خدمت کرتی ہیں, اور ان کے لیے ابھی وہی مدیہ نے شروع میں جو بات کی, آپ جب غار حرا کی طرف اگر جاتے ہیں, چل کے ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا سفر کر کے, اور اب تو شاید کچھ لوگوں نے سٹیپس اپنے بنا لیے ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو سٹیپس بھی نہیں تھے. جی بالکل, دیکھیں اتنا خوبصورت واقعہ ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں 11 تعداد میں, لیکن سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا, باقی کا جو ٹائم ہے آپ کا 10 سال کا وہ آپ نے 10 ازواج کے ساتھ گزارا. تو آپ سوچئے کہ ان کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا اور یہاں پر کتنا ٹائم گزارا. پھر آپ کو جو ایک پروگرام کا شروع میں آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام بھیجتا ہے, تو کون سی اور زوجہ جن کو سلام بھیجا گیا؟ کوئی نہیں ہے. تو آپ سلام اللہ علیہ ہیں. کیا کہنے, سلام اللہ علیہ کا بھی سلام ہے. جی تو چلیں, وہ ایک اور آپ نے اضافہ فرمایا, میرے علم میں یہ پوری بات نہیں تھی. تو آپ کو سلام اللہ علیہ بھی اس لیے کہا گیا کہ حضرت جبرائیل امین نے بھی سلام بھیجا, اللہ رب العزت نے سلام بھیجا, اور پھر آپ نے جواب میں کیا کہا, آپ ان کی فہم و فراست دیکھیے کہ آپ نے جب اللہ رب العزت کا سلام آیا تو یہ نہیں کہا کہ ہاں میں سلام کا جواب دے رہی ہوں, آپ نے فرمایا وہ تو خود سلامتی ہے, وہ تو خود سلام ہے, اللہ کی ذات سلامتی ہو جبرائیل پر, کیا کہ ہم نے ان کو سلامتی بھیجی. تو آپ کے جو فہم و فراست ہے, آپ کا جو علم ہے, تدبر ہے, وہ بیٹیوں میں اسی طرح سے آیا جیسا کہ ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوری امت پر, امت کی بیٹیوں پر احسان ہے کہ ہم ان کو ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, ان کے لیے جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے.
جو تعلیمات انہوں نے بیٹیوں کو دی ان کو فالو کرنا چاہیے, تو تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور لیکن کتنا ڈفرینس ہے آپ اگر دیکھا جائے کہ سوری آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے پھر میں کرتی ہوں. لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا کہ جس طرح سے آپ غار ہرا میں کھانا لے کے جایا کرتی تھیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ ملکۃ العرب جن کے پاس خادموں کی کمی نہیں ہے, جن کے آس پاس لوگ ہی لوگ ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن وہ اس بات کو ترجیح دے رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے کھانا خود بناؤں گی اور خود لے کے جاؤں گی. کیا ان کے پاس خادم نہیں تھے جو اس کھانے کو لے کے جا سکتے؟ اور ساری زندگی آپ کا یہ جانا, آپ کا یہ کام کرنا اپنے شوہر کے لیے اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ سلام بھیجا بلکہ ان کو بشارت دے دی پہلے سے ان کے اس محل کی جو جنت میں